صفحہ نمبر 289، سوال نمبر 17۔ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے کون کون سی کوششیں کی گئی ہیں اور یہ کوششیں کیوں ناکام ہوئیں؟ نیز اتحاد امت کے لیے تجاویز پیش کریں۔ جواب: اسلامی اتحاد کے لیے کی گئی کوششیں: نمبر 1، اسلامی اتحاد و تنظیم۔ جون 1976 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مسلم اتحاد کی ضرورت عالم اسلام میں شدت کے ساتھ محسوس کی گئی۔ دنیا کے مختلف مسلم ممالک کے عوام سے مطالبے کیے گئے کہ دنیا کے مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے احساسات ان کی اپنی حکومت پر ایک قسم کا دباؤ بن گئے، جس کے نتیجے کے طور پر 21 سے 27 اپریل 1969 کو کوالالمپور میں کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پاکستان سمیت 23 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس خالص مذہبی اور معاشرتی کانفرنس تھی، سیاسی کانفرنس نہ تھی، کیونکہ اس میں مسلم ممالک کو درپیش مسائل کو باقاعدہ طور پر پیش نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کانفرنس نے عربوں کی حمایت میں اسرائیل کی مذمت کی اور مسلمانوں میں مذہبی، معاشرتی اور معاشی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے نمائندوں نے اس کانفرنس میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی طرف سے پیش کردہ قراردادوں کو متفقہ طور پر ہر کسی نے قبول کر لیا۔ نمبر 2، OIC کا قیام۔ مسلم ممالک کے مسائل کے حل کے لیے کسی اسلامی تنظیم کا قیام بہت ضروری تھا، مگر اس کو اس وقت عملی جامہ پہنایا گیا جب 1969 میں ایک اسرائیلی یہودی نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو نظر آتش کرنے کا ارتکاب کیا۔ اس واقعے سے پوری امت اسلامیہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑی۔ ایسے واقعات پر قابو پانے کے لیے مراکش کے شہر رباط میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو دعوت دی گئی تاکہ اس قسم کے خطرات کا سدباب کیا جا سکے۔ مسجد اقصیٰ کے واقعے پر غور کرنے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے تمام مسلمان سربراہ اکٹھے ہوئے اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم باقاعدہ عمل میں آئی۔ اس کانفرنس میں 24 ممالک نے شرکت کی اور اس کا صدر دفتر جدہ قرار دیا۔ کانفرنس میں اہم قراردادیں پاس کی گئیں، جن کے ماتحت اسلامی سیکریٹریٹ، اسلامی بینک اور اسلامی ذرائع نشر و اشاعت کا قیام عمل میں لانا تھا۔ عارضی طور پر اسلامی سیکریٹریٹ کا قیام کوالالمپور میں طے پایا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم تنکو عبدالرحمن کو اسلامی سیکریٹریٹ کا پہلا سیکریٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ اسلامی سیکریٹریٹ کا مستقل ہیڈ کوارٹر جدہ قرار پایا۔ ان سفارشات کا عملی جائزہ لینے کے لیے 1969 کے آخر میں اور دسمبر 1970 میں دوسری وزرائے خارجہ کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ تیسری کانفرنس کابل یعنی افغانستان میں ہونا تھی، لیکن وہاں غیر ملکی اثر کی وجہ سے کانفرنس منعقد نہ ہو سکی۔ بہرحال یہ کانفرنس جدہ میں 29 فروری تا مارچ 1972 منعقد ہوئی۔ یہ شاہ فیصل کے جذبے اور شخصیت کا کرشمہ تھا، جنہوں نے سعودی عرب کی تمام دولت اس مقصد کے حصول کے لیے صرف کر رکھی تھی۔ ان کوششوں کے باوجود مسلمانان عالم میں اتحاد کا فقدان ہے اور یہ تمام کوششیں رائگاں نظر آتی ہیں۔ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے تجاویز۔ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے درج ذیل تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نظریاتی وحدت۔ نمبر 2، اقتصادی تعاون۔ نمبر 3، عسکری تعاون۔ نمبر 4، سائنسی و فنی تعاون۔ نمبر 5، تعلیمی تعاون۔ نمبر 6، ابلاغ عامہ۔ نمبر 7، عالمی اسلامی عدالت انصاف کا قیام۔ نمبر 8، اسلامی سیکریٹریٹ کا قیام۔ نمبر 1، نظریاتی وحدت۔ نظریاتی وحدت کی تعریف اسلام کے مختلف پہلوؤں میں واضح نظر آتی ہے۔ عقائد میں پہلا عقیدہ توحید ہے۔ اس میں ایک اللہ کو معبود ماننے پر زور دیا گیا۔ ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کتاب کو ماننے والا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، جس میں عربی، عجمی، کالے گورے، جغرافیائی حدود، نسل اور زبان کو یکسر نظر انداز کر کے ایک امت کہا گیا ہے۔ وحدت انسانیت کی سب سے بڑی دلیل اللہ نے خود دی ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ القرآن خطبہ حجۃ الوداع میں وحدت انسانیت پر بہت زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ اجتماعی عبادات میں بھی وحدت کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ باجماعت نماز، ایام حج میں مسلمانوں کا ایک مقام پر اکٹھے ہونا اور ایک لباس میں ملبوس ہونا وحدت کی نمایاں مثالیں ہیں، مگر افسوس کہ اس وقت امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وحدت انسانیت عمل کرتے ہوئے مسلمان اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر نظریاتی وحدت پیدا کریں اور موجودہ حالات کا مقابلہ امت وحدت کے ذریعے کریں۔ نمبر 2، اقتصادی تعاون۔ نمبر 2، اقتصادی تعاون۔
اسلام میں باہمی تعاون پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اسلامی تعلیمات پر کاربند رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اسلام میں تجارت کے پیشے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسی اصول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے باہمی تجارت و تعاون کی ضرورت ہے، تاہم اس شعبے میں تعاون کے لیے ابتدائی اقدامات کی جا چکے ہیں۔ 1978 میں اسلامک چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا قیام کراچی میں عمل میں آیا۔ صفحہ نمبر 291۔ اس اسلامی چیمبر نے مسلم ممالک میں صنعتی نمائشوں کے انعقاد، تجارت میں اضافے اور مشترکہ منصوبوں کے قیام میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تجاویز: اقتصادی میدان میں باہمی تعاون کے لیے چند تجاویز درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مسلم ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے کیے جائیں۔ کوشش کی جائے کہ تجارتی شعبے میں اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جائے، نہ کہ پیسوں سے، مگر اشیاء کی قیمتوں کا تعین بین الاقوامی منڈی کے مطابق ہو۔ نمبر 2، بعض ممالک میں جن چیزوں کی فراوانی ہے وہ ملک اپنی ضرورت سے زائد اشیاء دوسرے اسلامی ممالک میں بھجوائیں تاکہ وہ ملک اس اقتصادی تعاون کی بدولت خام مال سے مصنوعات تیار کر کے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ نمبر 3، مسلم ممالک میں تجارتی سامان پر ٹیکس نہ لاگو کیا جائے تاکہ تجارت کے لیے زیادہ سے زیادہ راستہ یعنی راہیں سامنے آئیں۔ نمبر 4، تجارتی پالیسی بناتے وقت مسلم ممالک کے فوائد و نقصانات کو سامنے رکھا جائے۔ ایسے مسلمان ملک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں وہ دوسرے مسلم ممالک کو کم قیمت پر تیل فراہم کریں تاکہ دوسرے مسلم ممالک بھی اقتصادی میدان میں ترقی کر سکیں۔ نمبر 5، تمام مسلم ممالک میں تجارتی منڈی کا قیام ضروری ہے۔ اس منڈی کے ذریعے عالم اسلام میں مال کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ نمبر 3، عسکری تعاون۔ عالم اسلام کو آج عسکری تعاون کی شدید ضرورت ہے۔ عالم اسلام دفاعی لحاظ سے شدید مسائل میں گرفتار ہے کیونکہ تمام غیر مسلم طاقتیں یکجا ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ مسلم نسل کشی کے لیے پوری دنیا میں تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔ بوسنیا میں مسلمانوں کو سرپوں سے لڑوایا جا رہا ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی تشدد زوروں پر ہے۔ اور تو اور مسلم ممالک آپس میں برسر پیکار ہیں۔ ان حالات میں مسلم ممالک کو ایک دوسرے کو عسکری تعاون فراہم کرنا ضروری ہے۔ عسکری تعاون کی پاکستان کو بھی اشد ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشمیر کے مسئلے پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں مسلم ممالک بہت بڑی طاقت ہیں۔ اگر یہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی دفاعی اور عسکری لحاظ سے مدد کریں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تجاویز: عسکری میدان میں تعاون کے لیے تجاویز درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 292۔ نمبر 1، عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ایسے ممالک جو آپس میں برسر پیکار ہیں ان کے درمیان مفاہمت کرانا امن فوج کا فرض ہوگا۔ نمبر 2، اسلامی ممالک میں دولت مشترکہ کا قیام ضروری ہے جو دفاعی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرے۔ نمبر 3، مشترکہ دفاعی و عسکری تعاون کی بدولت دشمنان اسلام کا دلیری سے مقابلہ کیا جائے۔ نمبر 4، عسکری تعاون کے معاہدے طے پائیں۔ اگر کوئی بیرونی طاقت مسلم ملک پر حملہ کرے تو تمام ارکان مسلم ممالک اس کے دفاع کو آگے بڑھائیں۔ نمبر 5، عسکری قوت کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسلم ممالک اپنے آپس کے تنازع کو ختم کر کے دفاعی تعاون کے شعبے پر خصوصی توجہ دیں۔ نمبر 6، مسلم افواج جدید ٹیکنالوجی اور جدید اسلحہ سے متعارف ہوں تاکہ نئے طریقہ جنگ سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 4، سائنسی و فنی تعاون۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اسلامی ممالک بہت پیچھے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی ممالک سائنسی اور فنی میدان میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ سائنسی اور فنی شعبے میں اتحاد کے لیے چند تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تیل کی دولت میں خود کفیل ممالک کو چاہیے کہ وہ خام تیل کو صاف کرنے کے لیے اپنے ممالک میں کارخانے لگائیں۔ نمبر 2، راکٹ سازی میں پاکستان، انڈونیشیا اور عراق بہت مشہور ہیں، لہٰذا چاروں ممالک اپنے اپنے ملک کے طلباء کو تربیت دیں اور ترقی پذیر ممالک کے طلباء کو اپنے پاس بلایا جائے۔ نمبر 3، میڈیکل کے میدان میں پاکستان نے بے حد ترقی کی ہے، جہاں پر تمام خطرناک اور پیچیدہ امراض کا علاج عام ہو رہا ہے، اس لیے میڈیکل کے میدان میں پاکستان کو چاہیے کہ دیگر اسلامی ممالک کی مدد کرے۔ نمبر 4، کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں جو مسلم ممالک آگے ہیں دوسرے ممالک کو چاہیے کہ ان سے استفادہ کریں۔ نمبر 5، اسلامی ممالک کے طلباء بڑی تعداد میں غیر مسلم ممالک میں سائنسی علوم کے لیے جاتے ہیں جس کا فائدہ سراسر مغربی ممالک کو ہو رہا ہے کیونکہ تعلیم پر
کثیر رقم خرچ کرنے کے باوجود ملازمت کے لیے بھی مغربی ممالک کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 293۔ مندرجہ بالا تجاویز سائنسی اور فنی میدان میں مسلم ممالک کی ترقی کا باعث ہو سکتی ہیں اور صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون کی بدولت ہی مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، تعلیمی تعاون۔ اسلامی ممالک میں شرح خواندگی مغربی ممالک کی نسبت بہت کم ہے، لہٰذا ان ممالک میں تعلیم کا فروغ بہت ضروری ہے۔ مسلم ممالک میں مختلف علوم و فنون کی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں اور ان اداروں کے ذریعے تعلیم میں اسلامی علوم اور مغربی علوم میں ہم آہنگی کا خیال رکھا جائے۔ تجاویز مسلم ممالک میں تعلیمی تعاون کی تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مروجہ نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ مغربی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ نمبر 2، شرح خواندگی بڑھانے کے لیے اسلامی ممالک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مروجہ علوم کا حصول بھی مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا جائے۔ نمبر 4، مسلم ممالک اپنے ماہرین تعلیم کو ایک دوسرے کے ملک میں بھیجیں تاکہ وہ آپس کے تجربات سے مستفید ہو سکیں۔ نمبر 5، تعلیمی نظام کی خامیوں کو دور کر کے اسے موجودہ دور کی ضروریات کے مطابق ڈھالا جائے۔ نمبر 6، اسلامی ممالک کا تعلیمی معیار کسی بھی صورت مغربی ممالک سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ابلاغ عامہ۔ ابلاغ عامہ میں مسلم دنیا کو خاصی توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے سامنے مسلم دنیا کا صحیح تشخص پیش کیا جا سکے۔ ابلاغ عامہ کے لیے اسلامی ممالک کے تعاون کی چند تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلامی کانفرنس کے تحت اسلامی نیوز ایجنسی کو فعال بنایا جائے۔ نمبر 2، مغربی میڈیا اسلامی ممالک کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے، اسلامی ممالک فوراً اس سازش کے جواب میں ذرائع ابلاغ سے وضاحت کریں تاکہ دنیا کی مسلم ممالک کے خلاف غلط فہمی دور ہو جائے۔ نمبر 3، اسلامی لٹریچر پر لکھی گئی کتابوں کے مترجم انگریز ہیں جنہوں نے خاص زبان اور نقطۂ نظر سے اسلامی لٹریچر کی وضاحت کی ہے، تو ان کے ذرائع ابلاغ پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے اپنے لٹریچر کی وضاحت مسلم ممالک پر فرض ہے۔ نمبر 4، مسلم ممالک کے چینل سے جو خبریں نشر ہوتی ہیں ان کو ہر مسلم ملک اپنی اپنی زبان میں نشر کرے مگر ان کا متن ایک ہی ہے، اس طرح تمام مسلم ممالک کے درمیان یکجہتی کا اظہار ہوگا۔ نمبر 5، مسلم ممالک کا مشترکہ میڈیا فورم قائم کیا جائے۔ مسلم ممالک کا مشترکہ میڈیا فورم قائم کیا جائے۔ صفحہ نمبر 294۔ نمبر 7، عالمی اسلامی عدالت انصاف کا قیام۔ اسلام میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلامی ریاست کی تشکیل کی اس میں عدل و انصاف کو خاص مقام دیا۔ اسی عدل و انصاف کے تحت انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ کا رشتہ قائم کیا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ان کشیدگیوں اور تنازعوں کو حل کرنے کے لیے 1983 میں اسلامی کانفرنس کے تحت عالمی اسلامی عدالت کا قیام عمل میں آیا، تاہم اس عدالت کے کردار کو مؤثر بنانے کے لیے درج ذیل تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، عالمی اسلامی عدالت فوری اور سستے انصاف کا اہتمام کرے تاکہ فریقین کو مایوسی نہ ہو۔ نمبر 2، تمام امور کا فیصلہ عدالت کے پینل کے ججوں کی اکثریت سے کیا جائے۔ اگر ججوں کے ووٹ برابر ہوں تو صدر جج کی رائے کو تسلیم کیا جائے۔ نمبر 3، اسلامی عدالت کا فیصلہ حتمی سمجھا جائے اور عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں اختیار رکھتی ہو۔ نمبر 4، عالمی اسلامی عدالت حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عارضی فیصلے بھی صادر کر سکتی ہو۔ نمبر 5، اسلامی عدالت قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرے۔ تمام فیصلے مسجد الحرام میں سنائے جائیں تاکہ جج فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرے۔ نمبر 6، عالمی اسلامی عدالت کے ججوں کا انتخاب ان کی قابلیت کے اعتبار سے کیا جائے، وہی جج اپنے ملکوں میں اعلیٰ عدالتی عہدوں پر فائز ہوں۔ نمبر 7، اقوام متحدہ کے زیر اثر عالمی عدالت میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ عموماً اسلامی ممالک کے حق میں نہیں ہوتے اور ایسے معاملے فریقین کی ضد کی بدولت طول پکڑ جاتے ہیں، لہٰذا فیصلے پر عمل درآمد غیر جانبدارانہ اور بر وقت کیا جائے۔ نمبر 8، اسلامی سیکریٹریٹ کا قیام۔ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ عالمی اسلامی برادری کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا موقع دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اسلامی کانفرنس کے زیر اثر اسلامی سیکریٹریٹ کا قیام
1969 میں عمل میں آیا۔ اس سیکریٹریٹ کے زیر اہتمام مسلم ممالک کے سربراہ اور وزرائے خارجہ بین الاقوامی سطح پر استحکام اور اتحاد کا مظاہرہ کریں اور ایک مضبوط طاقت بن کر ابھریں۔ نمبر 1، ارکان اسلامی ممالک کے درمیان رابطے کے لیے اجلاس منعقد کرانا۔ ارکان اسلامی ممالک کے سربراہوں اور وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا اہتمام کرنا اور اس میں شریک مسلم ممالک کے مسائل کا حل تلاش کرنا۔ صفحہ نمبر 295۔ نمبر 3، امن و امان کے قیام کے لیے مسلم ممالک اور غیر مسلم ممالک کے درمیان تنازعات میں تصفیہ کرانے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے رابطہ کرنا۔ نمبر 4، مسلم ممالک کے درمیان اگر کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو دونوں ممالک کے سربراہوں کے لیے اجلاس منعقد کروا کر مصالحت کی صورت نکالنا۔ نمبر 5، سیکریٹریٹ کی کانفرنسوں میں ہونے والے اخراجات کا انتظام۔ صفحہ نمبر 296۔ اسلامی تنظیمیں۔ نمبر 1، اسلامی ممالک کی تنظیم۔ نمبر 2، رابطہ عالم اسلامی۔ نمبر 3، معتمر عالم اسلامی۔ نمبر 4، عرب لیگ۔ سوال نمبر 18، OIC پر نوٹ لکھیے۔ جواب: اسلامی کانفرنس کی تنظیم۔ نمبر 1، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس۔ 21 اگست 1969 کو جب یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی تو پورے عالم اسلام میں اسرائیل کی اس مذموم حرکت کے خلاف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ اسی ماہ کے آخری دنوں میں قاہرہ میں عرب لیگ ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ بعد میں اجلاس کے فیصلے کے مطابق 22 ستمبر 1969 کو مراکش کے دارالحکومت رباط میں 24 اسلامی ممالک افغانستان، الجزائر، چاڈ گنی، انڈونیشیا، ایران، سعودی عرب، مراکش، کویت، لبنان، لیبیا، ملائیشیا، ماریتانیہ، پاکستان، صومالیہ، جنوبی یمن، شمالی یمن، ترکی، سوڈان اور تیونس کے سربراہوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ کانفرنسوں کے اختتام پر جو مشترکہ اعلان جاری کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ بیت المقدس میں مقامات مقدسہ کو جو خطرہ لاحق ہے وہ اس شہر میں اسرائیل کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ مقدس مقامات کے تحفظ اور ان تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ مقدس شہر کو اسرائیلی فوج سے پاک کیا جائے اور اس کو وہی مقام دیا جائے جو جون 1967 سے پہلے اسے حاصل تھا۔ کانفرنس کا ایک مستقل سیکریٹریٹ جدہ میں قائم کیا گیا۔ رباط کانفرنس نے یہ سفارش بھی کی کہ جدہ میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کیا جائے۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کے جذبے کو ابھارنے اور باہمی مسئلے کو حل کرنے کا ایک زرعی موقع فراہم کیا تھا۔ اگرچہ اسلامی کانفرنس میں شریک ممالک کے سیاسی، معاشی اور اقتصادی حالات باہم مختلف تھے، تاہم اس کے باوجود یہ کانفرنس تاریخ میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ نمبر 2، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس۔ پاکستان کی اسلامی خدمات کے نتیجے میں لاہور میں 22 تا 24 فروری 1974 کو دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی۔ صفحہ نمبر 297۔ اس کانفرنس میں 37 ممالک نے حصہ لیا۔ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل، معتمر عالم اسلامی کے وفد اور رابطہ عالم اسلام کے سیکریٹری جنرل اور لبنان کے لارڈ پادری نے بھی شرکت کی۔ مشترکہ اعلامیہ میں باہمی اتحاد اور مشترکہ جدوجہد پر زور دیا گیا، نیز مشرق وسطیٰ اور فلسطینیوں کے مستقبل، مسلم یکجہتی فنڈ اور باہمی اقتصادی تعلقات اور ان کے فروغ اور دوسرے امور کے بارے میں بھی قراردادیں منظور کی گئی۔ اسرائیل کے بیت المقدس پر قبضہ کی بھی مذمت کی گئی۔ نمبر 3، تیسری اسلامی سربراہی کانفرنس۔ عالم اسلام کے سربراہوں کی تیسری کانفرنس 25 تا 28 جنوری 1981 مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں نسلی امتیاز کی پالیسی کی مذمت، اسلامی تنظیمی، سیاسی اور ثقافتی تنظیم آسکو کا قیام، افغانستان سے روسی فوجیوں کی واپسی، مسلم قومیتوں کو آزاد کرانے کے لیے تمام وسائل کے ساتھ جہاد کرنے کے عزم، غیر جانبدار ممالک، افریقی اتحاد کی تنظیم اور تیسری دنیا کے ممالک سے یکجہتی اور ابلاغ عامہ اور اطلاعاتی اداروں کی ترقی پر زور دیا گیا۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اسلامی ممالک کسی فوجی معاہدے میں شامل نہ ہو اور نہ ہی
کسی بیرونی طاقت کا فوجی اڈہ اپنے ملک میں بننے دیں۔ نمبر 4، چوتھی اسلامی سربراہی کانفرنس۔ یہ کانفرنس 16 جنوری 1984 تا 18 جنوری 1984 مراکش کے شہر کاسابلانکا میں منعقد ہوئی۔ اس میں 42 ممالک نے حصہ لیا۔ کانفرنس میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے شعبے کے بارے میں ایک 20 سالہ عملی منصوبہ پیش کیا گیا۔ افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کی قرارداد منظور کی گئی، نیز علاقائی بنیادوں پر ثالثی اور مصالحتی کمیشن کے قیام اور باہمی تنازعات کے حل کرنے پر زور دیا گیا۔ کانفرنس میں مصر کو دوبارہ اسلامی کانفرنس کا رکن بننے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا، نیز سائنسی تعاون کا فنڈ بھی قائم کیا گیا۔ نمبر 5، پانچویں سربراہی کانفرنس۔ 26 جنوری 1987 کو کویت میں اسلامی ممالک کے 46 میں سے 44 ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ایران، عراق جنگ بند کرنے، مقبوضہ بیت المقدس سے اسرائیلی فوجیوں کے انخلا، افغانستان سے فوجیں واپس بلانے، بین الاقوامی عدالت انصاف قائم کرنے اور مشرق وسطیٰ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلد بین الاقوامی کانفرنس بلانے کے مطالبات کیے گئے۔ فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے تنظیم آزادی فلسطین کی کانفرنس میں شرکت کا موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ نمبر 6، چھٹی کانفرنس۔ یہ کانفرنس سینیگال کے دارالحکومت ڈاکر میں دسمبر 1991 میں منعقد ہوئی۔ صفحہ نمبر 298۔ 11 جنوری 1993 کو ڈاکر ہی میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کی توسیع شدہ کانفرنس میں بوسنیا میں سربوں کی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ کانفرنس نے بوسنیا کی نئی حد بندیوں کو بھی مسترد کر دیا۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنسیں۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا عمومی اجلاس سال میں ایک دفعہ کسی بھی رکن ملک میں اسلامی کانفرنس کی وضع کردہ پالیسیوں، منظور کردہ قراردادوں اور فیصلوں پر غور کرنے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اجلاس میں جنرل سیکریٹریٹ اور اس کے ملحقہ اداروں کا بجٹ بھی منظور ہوتا ہے۔ اس وقت تک اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جو کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہیں، ان کا مختصر جائزہ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی پہلی کانفرنس۔ یہ 23 تا 25 مارچ 1970 جدہ یعنی سعودی عرب میں منعقد ہوئی۔ اس میں 22 ممالک نے حصہ لیا اور اس کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزرائے خارجہ کا اجلاس سیکریٹریٹ کے ایک رکن ملک میں ہوا کرے گا۔ نمبر 2، دوسری کانفرنس۔ یہ کانفرنس کراچی میں 26 تا 28 دسمبر 1970 منعقد ہوئی۔ اس میں 23 ممالک نے حصہ لیا۔ کانفرنس نے منشور کی منظوری دی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کرنے کے علاوہ عربوں کے مقبوضہ علاقے خالی کرانے کے لیے اسرائیل پر زور دیا گیا اور اسلامی یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ ہوا۔ نمبر 4، چوتھی کانفرنس۔ یہ کانفرنس 24 تا 26 مارچ 1973 بنغازی لیبیا میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں 25 ممالک نے حصہ لیا۔ اس میں پاکستانی جنگی قیدیوں کی واپسی کی حمایت کی گئی اور جہاد فنڈ کے قیام کی تجویز پیش کی گئی۔ نمبر 5، پانچویں کانفرنس۔ یہ کانفرنس ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں 21 تا 25 جون 1974 منعقد ہوئی۔ اس میں فلپینی کے مسلمانوں پر فلپینی حکومت کی طرف سے کیے گئے جبر و تشدد پر غور کیا گیا۔ نمبر 6، چھٹی کانفرنس۔ اس کانفرنس کا انعقاد 12 تا 15 جولائی 1975 جدہ میں عمل میں آیا۔ شاہ فہد نے افتتاح کیا۔ اس میں صومالی ساحلی علاقے کی آزادی کے لیے فرانس سے درخواست کی گئی۔ روڈیشیا کے مسئلے پر سفید فام حکومت کے ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کی مذمت کی گئی۔ مشرق وسطیٰ کے مسئلے پر اسرائیل کو فوجی اور اقتصادی امداد دینے والے ممالک کی مذمت کی گئی۔ نمبر 7، ساتویں کانفرنس۔ یہ کانفرنس ترکی کے شہر استنبول میں 12 تا 15 مئی 1976 منعقد ہوئی۔ 42 ممالک نے حصہ لیا۔ اس میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنے والے اسلامی ممالک سے کہا گیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں اور اقوام متحدہ سے اسے علیحدہ کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔ قبرص کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا۔ صفحہ نمبر 299۔ نمبر 8، آٹھویں کانفرنس۔ آٹھویں کانفرنس کا انعقاد
11 تا 14 مئی 1977 لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں عمل میں آیا۔ اس کانفرنس میں مشرق وسطیٰ، فلسطین، قبرص، مسلم اقلیتوں، فلپائن میں مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں قراردادیں منظور کی گئی۔ نمبر 9، نویں کانفرنس اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی یہ کانفرنس 24 تا 28 اپریل 1978 سینیگال کے دارالحکومت ڈاکر میں منعقد ہوئی۔ 43 ممالک نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا گیا، نیز مقبوضہ عرب علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کی مذمت کی گئی۔ نمبر 10، 10ویں کانفرنس یہ کانفرنس 8 تا 12 مئی 1979 مراکش کے شہر فیز میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں 40 ممالک نے حصہ لیا۔ اس کانفرنس میں مصری وفد کو شریک ہونے کی اجازت ملی۔ کانفرنس میں مشرق وسطیٰ کے مسئلے پر ایک قرارداد مرتب کی گئی۔ سعودی عرب کی مرتب کردہ قرارداد میں بیت المقدس کی واپسی اور فلسطینیوں کے حقوق دلانے پر زور دیا، نیز اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ سمجھوتہ کرنے پر مصر کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ کانفرنس میں بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دیا گیا، نیز اسلامی دارالحکومتوں کی تنظیم بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ فلپائنی مسلمانوں کو فنڈ دینے کا اعلان بھی ہوا۔ نمبر 11، 11ویں کانفرنس اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی یہ کانفرنس 17 تا 22 مئی 1980 اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں افغانستان کے مسئلے پر قرارداد منظور کی گئی اور جنرل محمد ضیاء الحق کو جنرل اسمبلی کے 35ویں اجلاس میں مسلمانوں کی نمائندگی کا اعزاز دیا گیا۔ اسلامی یکجہتی فنڈ اور اسلامی ترقیاتی بینک کے سرمایہ کو دوگنا کرنے پر زور دیا گیا اور اجلاس میں اسلامی تعلیم، قانون کمیشن اور محمدی کیلنڈر کی ترویج کے بارے میں بھی قراردادیں منظور ہوئیں۔ نمبر 12، 12ویں کانفرنس اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا 12واں اجلاس عراق کے دارالحکومت بغداد میں 1 تا 5 جون 1981 میں منعقد ہوا۔ اس میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کی مذمت کی گئی۔ نمبر 13، 13ویں کانفرنس یہ اجلاس 22 تا 26 اگست 1982 نائجیریا کے شہر نیامے میں منعقد ہوا۔ اس میں ایران عراق جنگ بند کرنے، تنظیم آزادی فلسطین کے ساتھ قومی رابطے کا باقاعدہ دفتر قائم کرنے، فلسطین اور افغانستان کے مسائل کو جلد حل کرنے پر زور دیا گیا، اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کرنے اور اسے بیروت کا محاصرہ چھوڑنے کے لیے بھی کہا گیا۔ صفحہ نمبر 300۔ نمبر 14، 14ویں کانفرنس یہ کانفرنس 6 تا 11 دسمبر 1983 بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوئی اور اس میں افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلا، جنوبی ایشیا کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دینے کی قرارداد منظور کی گئی اور القدس فنڈ میں زیادہ سے زیادہ رقم جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہائی جیکنگ کے خلاف بھی قراردادیں منظور کی گئی، نیز اسلامی یکجہتی فنڈ نے کومور کے اسلامی ادارے، مالی میں اسلامی یونیورسٹی اور سوڈان میں ترجمہ کرنے کے مرکز کے لیے $40,000 دینے کا وعدہ کیا گیا۔ کانفرنس میں ایران اور عراق کو اسلحہ مہیا نہ کرنے کی بھی قراردادیں منظور کی گئیں۔ نمبر 15، 15ویں کانفرنس اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا 15واں اجلاس یمن عرب جمہوریہ کے دارالحکومت صنعاء میں 18 تا 22 دسمبر 1984 میں منعقد ہوا۔ اس میں افغانستان میں قابض روسی فوجوں نے جہاد کرنے والے مجاہدین کی حمایت جاری رکھنے اور ایران عراق جنگ بند کرانے کے سلسلے میں اقوام متحدہ سے تعاون کرنے اور تمام مسلمان ممالک کو ہائی جیکروں کو سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نمبر 16، 16ویں کانفرنس اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس مراکش کے شہر فیز میں 6 تا 10 جنوری 1986 منعقد ہوا۔ اجلاس میں لیبیا کے وفد نے مطالبہ کیا کہ اس کی علاقائی سالمیت کو امریکہ سے جو فوجی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس کے پیش نظر اسلامی ممالک لیبیا کی حمایت کریں۔ شام، لیبیا، ایران نے مصر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں۔ روسی فوجوں کے افغانستان سے انخلا کا مطالبہ بھی کیا گیا، نیز مسلمان ممالک سے اپیل کی گئی کہ وہ افغان مہاجرین کو اپنے وطن جانے کے سلسلے میں امداد کریں۔ نمبر 17، 17ویں کانفرنس
اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی 17ویں کانفرنس 21 تا 25 مارچ 1988 کو اردن کے شہر عمان میں منعقد ہوئی۔ نمبر 18 18ویں کانفرنس۔ یہ کانفرنس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 13 تا 17 مارچ 1989 میں منعقد ہوئی۔ اجلاس میں شریک رہنماؤں نے بلغاریہ کی ظالمانہ پالیسی کی سخت مذمت کی اور ایک قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ بلغاریہ میں آباد ترک مسلم اقلیت کو انسانی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے۔ نمبر 19ویں کانفرنس۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا 19واں اجلاس 31 جولائی تا 15 اگست 1990 قاہرہ یعنی مصر میں منعقد ہوا۔ اس میں پہلی مرتبہ مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے۔ نمبر 20ویں کانفرنس۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی 20ویں کانفرنس استنبول میں 4 اگست 1991 کو منعقد ہوئی۔ صفحہ نمبر 301۔ اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر ایران، سعودی عرب، ترکی اور الجزائر کی طرف سے پاکستان کے اس موقف کی حمایت کی گئی کہ کشمیر میں استصواب کرایا جائے۔ 6 اگست 1991 کو کشمیر کے مسئلہ پر پاکستان کی حمایت سے پیش کردہ قرارداد بغیر کسی ترمیم کے منظور کر لی گئی۔ 8 اگست کو فیصلہ کیا گیا کہ 21ویں کانفرنس پاکستان میں منعقد کی جائے۔ نمبر 21ویں کانفرنس۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی 21ویں کانفرنس کراچی میں 25 اپریل 1993 تا 29 اپریل 1993 منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا افتتاح نگران وزیر اعظم میر بلخ شیر مزاری نے کیا۔ کانفرنس میں بابری مسجد، فلسطین، جموں و کشمیر، بوسنیا، آذربائیجان، قبرص، افغانستان اور دہشت گردی جیسے مسائل زیر بحث آئے۔ نمبر 22ویں کانفرنس۔ یہ جکارتہ میں فروری 1994 میں منعقد ہوئی۔ بوسنیا کا مسئلہ زیر بحث آیا اور اقوام متحدہ سے حل کا مطالبہ کیا۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی غیر معمولی کانفرنسیں۔ جب کبھی کسی ملک کو کوئی ہنگامی مسئلہ پیش ہو تو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس فوری طور پر بلایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک یہ کانفرنسیں منعقد ہو چکی تھیں۔ نمبر 1 اسلام آباد کانفرنس۔ یہ کانفرنس 27-28 جنوری 1980 کو افغانستان پر روسی جارحیت کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ نمبر 2 عمان کانفرنس۔ یہ کانفرنس 11-12 جولائی 1980 کو عمان یعنی اردن میں بلائی گئی۔ اس کانفرنس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت نہ بنائے۔ نمبر 3 فیز کانفرنس۔ یہ کانفرنس 18 تا 20 ستمبر 1980 مراکش کے شہر فیز میں منعقد ہوئی۔ نمبر 4 نیو یارک کانفرنس۔ یہ کانفرنس 26 ستمبر 1980 کو نیو یارک میں منعقد ہوئی۔ نمبر 5 استنبول کانفرنس۔ یہ کانفرنس 17 تا 18 جون 1992 میں منعقد ہوئی اور اس میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کشمیریوں پر مظالم بند کر دے اور اقوام متحدہ اور شملہ معاہدہ کے تحت مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ نمبر 6 جدہ کانفرنس۔ یہ کانفرنس 1 تا 2 دسمبر 1992 جدہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں بھی جموں و کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ منشور 29 فروری 1972 سے 4 مارچ 1972 تک جدہ یعنی سعودی عرب میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جو تیسری کانفرنس منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا منظور کیا۔ صفحہ نمبر 302 منظور کیا گیا اور اسلامی کانفرنس کے لیے مقاصد کا تعین کیا گیا۔ منشور کا متن یہ ہے۔ پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس کے حوالے سے جو رباط میں 9 سے 12 رجب سن 1389 تک منعقد ہوئی۔ یاد کرتے ہوئے اسلامی وزرائے خارجہ کی پہلی اور دوسری کانفرنس کو جو اعلیٰ ترتیب جدہ اور کراچی میں 15 سے 17 محرم 1390 اور 27 تا 29 شوال کو منعقد ہوئی، مان لیا گیا کہ دین کا مشترک رشتہ مسلم اقوام کے درمیان مفاہمت اور استحکام کے وجود کا سب سے بڑا باعث ہے۔ عزم کرتے ہوئے
کہ اسلام کی روحانی، اخلاقی، سماجی اور اقتصادی قدروں کی حفاظت کی جائے گی اور یہ امر نو انسانی کی ترقی کا اہم ترین عنصر بن جائے گا۔ تجدید کرتے ہوئے اس عہد کی اقوام متحدہ کے چارٹر اور بنیادی انسانی حقوق کی پابندی کی جائے گی۔ ایسے مقاصد اور اصولوں کا ساتھ دیا جائے گا جو تمام اقوام کے مابین ثمر آور تعاون کی بنیادیں فراہم کرتے ہوں۔ تہیہ کرتے ہوئے کہ اپنے عوام کے مابین بھائی چارے اور روحانی دوستی کے موجودہ رشتوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا، ان کی آزادی اور انصاف، رواداری اور عدم تفریق پر مبنی ان کی تہذیب کی حفاظت کی جائے گی۔ بہرکیف انسانی آزادی اور فلاح و بہبود میں اضافے کے لیے اس کا تہیہ کرتے ہوئے کہ اپنی اقوام اور دنیا کی ساری اقوام کو انصاف، آزادی اور سلامتی کی ضمانت دینے کے لیے اپنی کوششوں کو یکجا کیا جائے گا۔ مملکت افغانستان، عوامی جمہوریہ الجزائر، ریاست ہائے متحدہ عرب امارات، ریاست بحرین، جمہوریہ مصری، جمہوریہ انڈونیشیا، ایران، ہاشمی مملکت ماریتانیہ، مملکت مراکش، جمہوریہ نائجر، سلطنت عمان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ریاست قطر، مملکت سعودی عرب، جمہوریہ سینیگال، جمہوریہ صومالیہ، جمہوریہ سوڈان، عرب جمہوریہ تیونس، جمہوریہ ترکی، عرب جمہوریہ یمن کے نمائندے اپنے اجلاس منعقدہ جدہ تاریخ 14 سے 18 محرم میں اسلامی کانفرنس کے موجودہ چارٹر کی منظوری دیتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 1 اسلامی کانفرنس کے رکن ممالک دی اسلامی کانفرنس کے نام سے تنظیم قائم کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 303۔ آرٹیکل نمبر 2 مقاصد اور اصول۔ الف مقاصد۔ اسلامی کانفرنس کے مقاصد یہ ہوں گے: نمبر 1 رکن ممالک کے مابین اسلامی مقاصد و عمل کی یکجہتی کو ترقی دی جائے گی۔ نمبر 2 رکن ممالک کے مابین سائنسی، ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور زندگی کے دیگر اہم شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا اور انہیں مستحکم بنایا جائے گا۔ رکن ممالک بین الاقوامی تنظیموں میں ایک دوسرے سے مشورے کریں گے۔ نمبر 3 نسلی فرق و امتیاز اور نوآبادیاتی نظام کی تمام صورتوں کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ نمبر 4 انصاف پر مبنی عالمی انصاف اور سلامتی کی حمایت کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 5 مقامات مقدسہ کی حفاظت، فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ربط پیدا کیا جائے اور فلسطینی عوام کو ان کے حقوق کی بازیابی اور مادر وطن کی آزادی کے لیے مدد دی جائے۔ نمبر 6 اس نقطہ نظر سے کہ مسلم عوام اپنے قومی حقوق آزادی اور وقار کی حفاظت کر سکیں، تمام مسلمانوں کی جدوجہد کو مضبوط بنایا جائے گا۔ نمبر 7 رکن ممالک اور دیگر ملکوں کے مابین مفاہمت اور تعاون بڑھانے کے لیے موزوں فضا پیدا کی جائے گی۔ جزء ب اصول۔ مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کی خاطر رکن ممالک ذیل میں دیے گئے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 تمام رکن ممالک کے مابین مکمل ساوات۔ نمبر 2 خود ارادیت، احترام اور رکن ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت۔ نمبر 3 رکن ممالک کی علاقائی سلامتی، آزادی اور حاکمیت کا احترام۔ نمبر 4 اگر کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہو تو اسے مذاکرات، مفاہمت اور اجتماعی فیصلے سے حل کیا جائے گا۔ نمبر 5 کسی رکن ملک کی سیاسی آزادی، قومی اتحاد، علاقائی یکجہتی کے خلاف طاقت یا دھمکی کے استعمال سے اجتناب کیا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 3 کانفرنس کے ادارے۔ اسلامی کانفرنس درج ذیل سے مرتب ہے۔ نمبر 1 حکومتوں اور ریاستوں کے بادشاہوں اور سربراہوں کی کانفرنس۔ نمبر 2 وزرائے خارجہ کی کانفرنس اور جنرل سیکریٹریٹ اور ماتحت ادارے۔ صفحہ نمبر 304 آرٹیکل نمبر 4 سربراہوں اور بادشاہوں کی کانفرنس۔ الف 2 سال میں ایک بار یا جب بھی ضرورت ہو اسلامی وزرائے خارجہ یا ان کے سرکاری نمائندوں کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس کسی بھی ملک میں ہو سکے گا۔ ب اگر 2/3 ملک
منظوری دے دیں تو سیکرٹری جنرل یا کسی رکن ملک کی درخواست پر غیر معمولی اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ مطلوبہ منظوری حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درخواست تمام رکن ممالک کو روانہ کر دی جائے۔ جیم وزرائے خارجہ کو سربراہ کانفرنس کے طلب کے لیے جانے کی سفارش کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس کی منظوری بھی رکن ممالک کو درخواست بھیج کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے ہوگی۔ الف، اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی عمومی پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے طریقوں پر غور کرنے کے لیے۔ ب، گزشتہ اجلاس میں منظور کی گئی قراردادوں کے نفاذ کے سلسلہ میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے۔ دال، مالیاتی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث اور سیکریٹریٹ جنرل کی بجٹ کی منظوری کرنے کے لیے۔ دال، نمبر 1، کانفرنس سیکریٹری جنرل کا تقرر کرتی ہے۔ نمبر 2، کانفرنس سیکریٹری جنرل کی سفارش پر ان کے 3 معاونین کا تقرر کرتی ہے۔ نمبر 3، اپنے لیے معاونین کی سفارش کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل کو معاونین کی صلاحیتیں اور چارٹر سے ان کی لگن کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مساوی جغرافیائی تقسیم عمل میں آئے۔ رے، وزرائے خارجہ کے مجوزہ کانفرنس کے مقام اور تاریخ کا تعین کرنے کے لیے۔ سین، جب بھی رکن ملک درخواست کرے کہ ایک یا ایک سے زیادہ رکن ممالک پر اثر پذیری کسی مسئلہ پر غور و خوض ضروری ہے تو اس سلسلہ میں مناسب اقدامات کرنے کے لیے۔ نمبر 3، وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں قراردادیں اور سفارشات 2/3 اکثریت سے منظور ہوں گی۔ نمبر 4، وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا کورم کل رکنیت کا 2/3 ہوگا۔ نمبر 5، اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس سربراہ کانفرنس کے لیے طریق کار وضع کرتی ہے اور ہر اجلاس کے لیے چیئرمین مقرر کرتی ہے۔ یہی طریق کار سربراہ کانفرنس کے قائم کردہ ماتحت اداروں اور وزرائے خارجہ کی کانفرنسوں پر بھی لاگو ہوگا۔ صفحہ نمبر 305۔ آرٹیکل نمبر 6، سیکریٹریٹ۔ نمبر 1، جنرل سیکریٹریٹ کے سربراہ سیکریٹری جنرل ہوں گے جن کا تقرر 2 سال کے لیے ہوگا اور یہ تقرر کانفرنس کرے گی۔ تقرری کا آغاز فیصلے کی تاریخ سے ہوگا۔ سیکریٹری جنرل کو صرف 2 سال کے لیے دوبارہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، سیکریٹری جنرل جغرافیائی اعتبار سے مساوی تقسیم کے اصول کے پیش نظر رکھتے ہوئے رکن ممالک کے شہریوں میں سے لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر جنرل سیکریٹریٹ کے عملہ کا تقرر کریں گے۔ نمبر 3، سیکریٹری جنرل، ان کے معاونین اور جنرل سیکریٹریٹ کا عملہ اپنے فرائض کی انجام دہی کرتے ہوئے کانفرنس کے علاوہ کسی حکومت یا اتھارٹی کی ہدایات وصول نہیں کریں گے۔ انہیں ایسی کارروائی سے اجتناب برتنا ہوگا جو ان کی پوزیشن کے شایع نشان نہ ہو۔ بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے حکام صرف کانفرنسوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ رکن ممالک جنرل سیکریٹری کی ذمہ داریوں کی مخصوص نوعیت کا احترام کرے گی اور ان کی فرائض کی انجام دہی کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ نمبر 4، سیکریٹری جنرل رکن ممالک کے درمیان رابطہ قائم کرائے گا اور تبادلہ خیال کے لیے سہولتیں فراہم کر کے ایک جیسی اہمیت کی اطلاعات کا تبادلہ بھی عمل میں لائے گا۔ نمبر 5، جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا، جدہ سیکریٹریٹ جنرل کا ہیڈ کوارٹر رہے گا۔ نمبر 6، جنرل سیکریٹریٹ کانفرنس کی قراردادوں اور سفارشات کی نفاذ کی نگرانی کرے گا اور کانفرنس کو اس کی رپورٹ پیش کرے گا۔ کانفرنس کے متعین کردہ لائحہ عمل کے اندر رہتے ہوئے سیکریٹریٹ جنرل رکن ممالک کو قراردادوں اور سفارشات کے متعلق ضروری کاغذات فراہم کرے گا۔ نمبر 7، جنرل سیکریٹریٹ میزبان ملکوں سے کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں قریبی رابطہ قائم رکھے گا اور انتظامی امور طے کرنے میں مدد دے گا۔ نمبر 8، چھوٹ اور استحقاق کے بارے میں اس سمجھوتہ کی روشنی میں جس کی منظوری کانفرنس نے دینی ہے۔ الف، کانفرنس کو رکن ممالک میں قانون دائرے میں رہتے ہوئے ہر وہ استحقاق حاصل ہوگا جو اس کے مقاصد کی تکمیل اور فرائض کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا۔ ب، رکن ممالک کے نمائندوں کو کانفرنس سے متعلق امور کی انجام دہی کے لیے
तमाम ज़रूरी इस्तेहकाक हासिल होंगे। सफ़ा नंबर 306 जीम। कॉन्फ्रेंस का अमला कॉन्फ्रेंस के फैसला के मुताबिक अपने तमाम फ़राइज़ की अंजामदही के लिए सेक्रेटरी जनरल से मिलकर जनरल सेक्रेटरीट का बजट तैयार करेगी और इसकी निगरानी करेगी। आर्टिकल नंबर 8 रुकनीत। इस्लामी कॉन्फ्रेंस इन मुल्कों से मुरतब है जिन्होंने रबात की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और जद्दा व कराची में होने वाले इस्लामी वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इसके चार्टर पर दस्तखत किए। हर मुसलमान मुल्क इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सकता है। इसके लिए उसे एक दरख्वास्त के ज़रिए ये बताना होगा कि वो इस्लामी कॉन्फ्रेंस का चार्टर कबूल करने के लिए तैयार है। दरख्वास्त जनरल सेक्रेटरी कबूल करेगा और उसके फ़ौरन बाद वज़राए ख़ारजा की जो भी कॉन्फ्रेंस होगी इसमें पेश कर देगा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस 2/3 अक्सरियत अमल में आ जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 इस्लामी। जनरल सेक्रेटरीट मौजूदा चार्टर के दायरा कार में रहते हुए कॉन्फ्रेंस की मंजूरी से इस्लामी कॉन्फ्रेंस और बैनुल अक़वामी अहमियत के इस्लामी इदारों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और चार्टर के मुताबिक तावन को बढ़ाने के लिए काम करेगा। आर्टिकल नंबर 10 वापसी। नंबर 1 कोई भी रुकने मुल्क सेक्रेटरीट जनरल को तहरीरी नोटिस भेजकर इस्लामी कॉन्फ्रेंस से अपनी रुकनीत ख़त्म कर सकता है। तहरीरी नोटिस तमाम रुकने ममालिक को इरसाल किया जाएगा। नंबर 2 रुकनीत ख़त्म करने का ख्वाहा मुल्क जिस माली साल में दरख्वास्त देगा उसके अख्ताम तक तमाम अखराजात बर्दाश्त करने में शरीक रहेगा और उसे अपनी ज़िम्मा दीगर जिम्मेदारियों से बरी करना होगा। आर्टिकल नंबर 11 तरमीम। इस चार्टर में रुकने ममालिक की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी से तरमीम की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 12 तौजीह तोज़ी तर्जुमा। मौजूदा चार्टर में से किसी आर्टिकल के इतलाक नफाज या तौजीह तोज़ी के बारे में अगर कोई इख्तिलाफ राय पाया जाए तो उसे पुरअमन तरीके से हर सूरत में मुज़ाकरात और तबादला ख्याल के ज़रिए रफ़ा किया जाए। आर्टिकल नंबर 13 ज़ुबान। कॉन्फ्रेंस की ज़ुबानें अरबी, अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी होंगी। अरकान की तादाद अगस्त 1994 तक 52 है। सेक्रेटरीट इस्लामी ममालिक की तंजीम का ये अहम तरीन इदारा है। इसका सरबराह सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी है कि वो इस्लामी ममालिक को दरपेश किसी भी मसले को हल कराने के लिए आलमी सतह पर अपनी कोशिशों को बरोकार लाए। सफ़ा नंबर 307। सेक्रेटरी जनरल का सदर दफ्तर जद्दा में है। सालाना बजट पेश करना भी सेक्रेटरीट जनरल की जिम्मेदारी है। कॉन्फ्रेंस के अहम इदारे। नंबर 1 बादशाहों और सरबराहान ममलिकत की कॉन्फ्रेंस। नंबर 2 वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। नंबर 3 जनरल सेक्रेटरीट। नंबर 4 इस्लामी अदालत इंसाफ। नंबर 5 खुसूसी कमेटियाँ। नंबर 1 अल-कुद्स कमेटी। नंबर 2 मुस्तकिल माली कमेटी। नंबर 3 इस्लामी कमीशन बराए इक्तिसादी सकाफ़ती और इमरानी उमूर। नंबर 4 स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंसी और मकैनिकी तावन। नंबर 5 स्टैंडिंग कमेटी बराए इक्तिसादी और तिजारती तावन। नंबर 6 स्टैंडिंग कमेटी बराए इत्तलाआत और सकाफ़ती उमूर। ज़ैली इदारे। नंबर 1 इस्लामी यकजहती फ़ंड। नंबर 2 अल-कुद्स फ़ंड। नंबर 3 शुमारियात इक्तिसादियात इमरानी तहकीक और तरबियत मरकज़ बराए इस्लामी ममालिक। नंबर 4 इस्लामी तारीख़। नंबर 5 इस्लामी मरकज़ फ़ाउंडेशन बराए मैकेनिकल और वोकेशनल ट्रेनिंग। नंबर 6 इस्लामी फ़ाउंडेशन बराए साइंस टेक्नोलॉजी और तरक्की। नंबर 7 इस्लामी तालीम का आलमी मरकज़। नंबर 8 इस्लामी मरकज़ बराए तिजारती तरक्की। नंबर 9 इस्लामी कमीशन बराए आलमी हिलाल अहमर। नंबर 10 बैनुल अक़वामी कमीशन बराए इस्लामी विरसा। सफ़ा नंबर 308। नंबर 11 इस्लामी उसूल कानून अकेडमी। नंबर 12 इस्लामी शहरी हवाबाजी की कौंसिल। नंबर 13 बैनुल अक़वामी इस्लामी कानूनी कमीशन। दीगर मखसूस इदारे। नंबर 1 इस्लामी तरक्याती बैंक। नंबर 2
بین الاقوامی اسلامی خبر رساں ایجنسی۔ نمبر 3، اسلامک اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ آرگنائزیشن۔ نمبر 4، اسلامک چیمبر آف کامرس، صنعت اور تجارتی مبادلہ۔ نمبر 5، اسلامی دارالحکومتوں کی تنظیم۔ نمبر 6، اسلامی شپ اونرز ایسوسی ایشن۔ نمبر 7، اسلامی ایجوکیشنل، سائنسی اور ثقافتی تنظیم۔ نمبر 8، تنظیم اوشنوگرافی۔ سوال نمبر 19، رابطہ عالم اسلامی پر نوٹ لکھیے۔ جواب: رابطہ عالم اسلامی یہ ایک غیر سرکاری، غیر جانبدار اور غیر فرقہ وارانہ تنظیم ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی میں پیش ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو جائے تو یہ تنظیم اسے حل کرنے کا فوری اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا قیام اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ میں مئی 1962 میں عمل میں لایا گیا۔ اس کے اہم مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے پیغامات کو ساری دنیا میں پہنچانا۔ نمبر 2، دشمنان اسلام کے جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو غلط تاثرات قائم ہوئے ہیں انہیں دور کرنا۔ نمبر 3، مسلمان خاص طور پر مظلوم اور اقلیتی مسلمانوں کو اپنے مذہبی، تنظیمی اور ثقافتی حقوق اور سرگرمیوں کا تحفظ کرنے اور انہیں ترقی دینے میں مدد دینا۔ نمبر 4، اسلامی دعوت کو فروغ دینے اور اتحاد اور سالمیت کے حصول میں مسلمانوں کی مدد کرنا۔ صفحہ نمبر 309۔ تنظیمی ڈھانچہ۔ دستور ساز کونسل اس تنظیم کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 54 سے زائد ہے۔ اس کا صدر دفتر مکہ مکرمہ میں اور ذیلی دفتر انڈونیشیا، کانگو، سوئٹزرلینڈ، اردن، برطانیہ، ڈنمارک، فرانس، ملائیشیا، شمالی امریکہ اور سینیگال میں واقع ہے۔ سیکریٹریٹ جنرل کے شعبے۔ دستور ساز کونسل کے پروگراموں کو مرتب کرنے اور انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے سیکریٹریٹ جنرل اس کی مدد کرتا ہے، جس کا سربراہ سیکریٹری جنرل ہوتا ہے۔ اس کے ذمے یہ کام ہوتے ہیں: دستور ساز کونسل کے ممبران کے درمیان رابطہ قائم کرنا اور اس کے ذیلی دفاتر اور ماتحت اداروں کی تمام انتظامیہ کی دیکھ بھال کرنا، مسلم ممالک کے وزرائے امور اسلامیہ کی سالانہ میٹنگ بلانا، مساجد کی بین الاقوامی کونسل اور اسلامی اطلاعات کی اعلیٰ کمیٹی کی طرف سے فرائض کا انجام دینا۔ اس کی دستوری کمیٹی میں 54 سے زائد ممالک کے نمائندے شامل ہیں اور وہ لیگ کی سرگرمیوں کا اور مستقبل کے منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کرتے ہیں۔ کارنامے اور سرگرمیاں۔ رابطہ عالم اسلامی نے مختلف زبانوں میں قرآن پاک کے تراجم کرکے شائع کیے ہیں اور انہیں متعلقہ ممالک میں بلا قیمت تقسیم کرایا ہے۔ یہ تراجم حوصا، جاپانی، انگریزی اور چینی زبان میں نہایت سلیس اور عام فہم انداز میں کیے گئے ہیں تاکہ متعلقہ ممالک اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے افراد انہیں جلد سمجھ سکیں۔ تحفظ القرآن۔ دستور ساز کونسل نے مکہ مکرمہ میں منعقدہ اپنے 24ویں اجلاس میں اس ادارے کے قیام کی سفارش کی۔ مالی امداد اور وظائف۔ سیکریٹریٹ جنرل نے 28 ممالک میں مسلم اداروں کو پہلے سے منظور شدہ گرانٹوں کے علاوہ نئی مالی امداد بھی فراہم کی۔ رابطہ کے وفود۔ رابطہ کے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے ہیں۔ رابطہ نے مختلف ممالک میں اپنے وفود بھیجے ہیں جو اپنے مقاصد میں کامیاب رہے ہیں۔ ان وفد کے بھیجنے کا مقصد اسلامی تعلیمات کے پیغام کو متعلقہ ممالک تک پہنچانا تھا۔ اسلامی رستگاہ۔ 1363 میں مکہ مکرمہ یعنی سعودی عرب میں چاند کو سائنسی بنیادوں پر دیکھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک رستگاہ کی تجویز پیش کی گئی۔ مسلم تنظیموں کے مابین رابطہ۔ رابطہ نے مسلم تنظیموں کے مابین رابطہ پیدا کرنے کا اہتمام بھی کیا۔ سیکریٹریٹ جنرل کے شعبے۔ سیکریٹریٹ جنرل کے اہم شعبے یہ ہیں: نمبر 1، دستور کونسل اور کانفرنسوں کے شعبے۔ نمبر 2، شعبہ ثقافت اسلامی۔ صفحہ نمبر 310۔ نمبر 3، شعبہ نشر و اشاعت و مطبوعات۔ نمبر 4، مسلم اقلیتوں کا شعبہ۔ نمبر 5، شعبہ عمومی انتظامیہ۔ نمبر 6، شعبہ اسلامی رستگاہ۔ نمبر 7،
لائبریری اور تقسیم لٹریچر کا شعبہ۔ نمبر 8 اسلامی قوانین اور فقہ کا شعبہ۔ اخبارات اس کا اپنا ایک ماہانہ محلہ عربی میں رابطہ العالم اسلامی نام سے شائع ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ میں شمولیت۔ اسے 1974 کی اقوام متحدہ کے غیر حکومتی اداروں میں بحیثیت رکن شامل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کونسل میں مشاورتی حیثیت کی وجہ سے کونسل مسلم ورلڈ لیگ سے ان معاملوں میں مشورہ کرتی ہے جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ تنظیم بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرا چکی ہے۔ اس کا دفتر مندرجہ ذیل شعبوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 شعبہ امور اسلامی۔ نمبر 2 شعبہ امور اقوام متحدہ۔ نمبر 3 شعبہ انتظامیہ۔ نمبر 1 رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنسیں۔ رابطہ عالم اسلامی کی دستور ساز کونسل کے زیر اہتمام ایک اسلامی عالمی سیمینار مکہ مکرمہ میں 25 تا 28 میں منعقد ہوا۔ اس میں نامور مسلم مفکروں اور اسکالروں نے حصہ لیا۔ اس سیمینار کی کامیابی کے پیش نظر رابطہ کی ایک خصوصیت کے طور پر ہر سال حج کے موقع پر یہ باقاعدہ منعقد کیا جانے لگا۔ اس کے تحت کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 پہلی کانفرنس 1974 میں مکہ مکرمہ میں منعقد ہوئی۔ اس میں 140 وفود نے شرکت کی جو مسلم اتحاد کے جذبہ کی صحیح عکاسی کرتی تھی۔ نمبر 2 افریقہ میں رابطہ عالم اسلامی کی پہلی کانفرنس ماریتانیہ کے دارالحکومت نواکشوط میں 3 تا 5 مئی 1976 منعقد ہوئی۔ اس میں بڑی تعداد میں افریقی لیڈروں نے حصہ لیا۔ کانفرنس کا اصل موضوع افریقہ میں تبلیغ اسلام کے فروغ اور خلاف اسلام رجحانات کے توڑ کے لیے بہتر طریقوں پر غور کرنا تھا۔ نمبر 3 شمالی امریکہ میں کانفرنس نیو یارک میں 22 اپریل 1977 منعقد ہوئی۔ 200 سے زائد تنظیموں نے حصہ لیا۔ صفحہ نمبر 311۔ کانفرنس میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کا جائزہ لیا گیا۔ نمبر 4 جنوبی امریکہ اور کیریبین ممالک میں یہ کانفرنس 24 ستمبر 1977 کو منعقد ہوئی۔ اس میں علاقہ کی تنظیموں اور نمائندوں نے حصہ لیا۔ نمبر 5 6 جولائی 1978 کو رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پہلی ایشیائی کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس میں 31 ممالک کے 200 مندوبین نے حصہ لیا۔ ان میں امام کعبہ بھی شامل تھے۔ نمبر 6 دسمبر 1980 میں پیرس یعنی فرانس میں اسلام پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں ورلڈ مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد علی الحرقانی نے کہا مسلمانوں کا اب یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ثقافت کو عام کریں اور مختلف تہذیبوں کے درمیان تعامل اور گفت و شنید میں حصہ لیں، لیکن جدید دنیا اس سے بڑھ کر اسلام سے اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ دنیا کے عظیم مسائل کا حل فراہم کر کے اور موجودہ نظریات اور اقتصادی بحران سے نکلنے کے ذرائع تجویز کریں۔ سوال نمبر 20 معتمر عالم اسلامی پر نوٹ لکھیے۔ جواب معتمر عالم اسلامی سلطان ابن سعود نے 1926 میں مکہ مکرمہ میں پہلی کانفرنس بلائی۔ یہ حج کا موقع تھا اور اس کانفرنس کے اختتام پر اسے معتمر عالم اسلامی کا نام دیا گیا۔ اس کانفرنس میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمانان عالم وقتاً فوقتاً باہم ملتے رہیں تاکہ مسلم ممالک کے مابین اتحاد کی فضا قائم رہے۔ معتمر عالم اسلامی کی دوسری کانفرنس مفتی اعظم فلسطین الحاج امین الحسن کی صدارت میں بیت المقدس میں 1931 میں منعقد ہوئی۔ مفتی امین الحسینی اس کے صدر علامہ اقبال اول نائب صدر اور مصری وفد کے رہنما کو نائب صدر دوم۔ معتمر کا ہیڈ کوارٹر یروشلم میں بنایا گیا جو دوسری جنگ عظیم کے شروع میں برطانیہ کے ہاتھوں تباہی کے کنارے پر پہنچنے تک کام کرتا رہا۔ جب فروری 1949 میں اسے کراچی میں بحال کر دیا گیا تو 1951 میں کراچی میں ایک تاریخی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ کانفرنس کی صدارت
مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی نے کی، جس کا افتتاح وزیر اعظم پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان نے کیا۔ کانفرنس میں پورے مسلمانان عالم کے وفود نے شرکت کی۔ اس میں وہ ممالک بھی شامل تھے جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، مثلاً حبیب بورقیبہ جو بعد میں تیونس کے صدر منتخب ہوئے، وہ بھی شریک ہوئے۔ کراچی کانفرنس میں مختلف قراردادیں منظور کی گئی۔ صفحہ نمبر 312 منشور نمبر 1 الف اسلامی کانفرنس کا وزرائے خارجہ کی سطح کا یا ان کے مقرر کردہ نمائندوں کی سطح کا اجلاس ہر سال یا ضرورت پڑنے پر طلب کیا جائے گا۔ اجلاس کسی بھی رکن ملک میں ہو سکتا ہے۔ ب غیر معمولی اجلاس کسی رکن ملک کی درخواست پر یا سیکرٹری جنرل کی درخواست پر بلایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ رکن ممالک کی 2/3 تعداد اس کی منظوری دے۔ ج وزرائے خارجہ کی کانفرنس کو مملکتوں یا حکومتوں کے سربراہوں کی کانفرنس طلب کرنے کی سفارش کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس قسم کی کانفرنس کے انعقاد کی منظوری تمام ممبر ممالک میں اس امر کی درخواست بھیج کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 وزرائے خارجہ کی اسلامی کانفرنس حسب ذیل مقاصد کے لیے منعقد ہوا کرے گی۔ الف کانفرنس کی عمومی پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کے ذرائع کے بارے میں غور و فکر۔ ب گزشتہ اجلاسوں کی قراردادوں پر عمل درآمد کی رفتار کا جائزہ لینا۔ ج کانفرنس کے منشور میں درج اغراض و مقاصد اور اصولوں کے مطابق مشترکہ مفاد کے معاملات کے بارے میں قراردادیں منظور کرنا۔ د مالیاتی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث کرنا اور سیکریٹریٹ جنرل کی بجٹ کی منظوری دینا۔ نمبر 1 کانفرنس سیکریٹری جنرل کا تقرر کرے گی۔ نمبر 2 کانفرنس سیکریٹری جنرل کے 3 نائبین کا تقرر سیکریٹری جنرل کی سفارش کے مطابق کرے گی۔ نمبر 3 نائبین کے تقرر کے بارے میں سفارش کرتے وقت سیکریٹری جنرل ان کی استعداد اہلیت اور کانفرنس کے منشور میں درج اغراض و مقاصد سے ان کی وابستگی کو ملحوظ رکھنے کے علاوہ اس بات کا بھی خیال رکھے گا کہ جغرافیائی تقسیم کے اعتبار سے بھی تقرر منصفانہ ہو۔ د کانفرنس وزرائے خارجہ کی آئندہ کانفرنسوں کے لیے تاریخ اور مقام کا تعین کرے گی۔ ذ جب درخواست کی جائے تو کانفرنس ایک بار ایک سے زیادہ ممبر ممالک کو متاثر کرنے والے ہر مسئلے پر غور کرے گی تاکہ اس کے بارے میں مناسب اقدامات کیے جا سکیں۔ نمبر 3 وزرائے خارجہ کی کانفرنس کی قراردادیں یا سفارشات 2/3 اکثریت مرتب کی جائیں گی۔ نمبر 4 وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں 2/3 ممبر ممالک کی حاضری اجلاس کے لیے کورم تصور کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 313 نمبر 5 وزرائے خارجہ کی کانفرنس اپنے لیے ابتدائی طریق کار کا تعین کرے گی۔ یہی طریق کار بادشاہوں اور مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں کی کانفرنس بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اس طریق کار کی پابندی وہ تمام ذیلی تنظیمیں بھی کریں گی جن کا قیام بادشاہوں اور مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں کی کانفرنس میں طے پائے۔ کراچی کی اس یادگار کانفرنس میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ کسی مسلم ملک پر حملہ تمام مسلم ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس موقع پر تجویز بھی پیش کی گئی کہ مسلمان ملکوں کو پونڈ اور ڈالر کے حلقہ اثر سے آزاد ہو کر ریال یا دینار کو مرکزی کرنسی بنا کر ایک نئے بلاک کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری کانفرنس 1962 میں عراق کے دارالحکومت بغداد میں منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں ایک بین الاقوامی مسلم ترقیاتی بینک کے خلاف اور مختلف شعبوں کے مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی ضرورت کو دہرایا گیا۔ 1964 کی موگادیشو صومالیہ میں معتمر عالم اسلامیہ کی کانفرنس میں ایک خفیہ قرارداد کے ذریعے مسلم ممالک کے سربراہوں، بادشاہوں اور وزرائے اعظم سے اپیل کی گئی تھی کہ سربراہ مملکت کو مل بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر سوشلسٹ اور غیر جانبدار ممالک کے سربراہوں کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے تو مسلمان ممالک کے سربراہوں کا اجلاس کیوں نہیں بلایا جا سکتا، تاکہ مسلمان بھی اپنے تئیں کوئی مشترکہ لائحہ عمل اختیار کر سکیں۔
ستمبر 1967 میں معتمر عالم اسلامی کی جو کانفرنس عمان یعنی اردن میں منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں مسلم ممالک کے سربراہوں سے درخواست کی کہ وہ ایک چوٹی کی کانفرنس میں باہمی مذاکرات کریں، لیکن یہ درخواست بھی ثمر آور نہ ہوئی۔ 1969 میں اس کا ایک خصوصی اجلاس لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منعقد ہوا۔ 8 جولائی 1978 کو کراچی میں رابطہ عالم اسلام کی سہ روزہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ 1980 میں یعنی یورپ میں منعقد کانفرنس میں ڈاکٹر معروفت دوالبی نے امن کے حصول کا عظیم منصوبہ پیش کیا۔ 1981 میں ٹوکیو یعنی جاپان میں اسلام اور دنیا کا عالمی نظام کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ 1982 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں ایران اور عراق کے وفد نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں کرسچن مسلم ڈائیلاگ پر بھی مذاکرات ہوا۔ 1983 میں کراچی میں معتمر عالم اسلامی کانفرنس میں فلپائنی مسلمانوں میں امن و اتحاد کی فضا قائم کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ 1984 میں کراچی میں ہی تخفیف اسلحہ کے موضوع پر پہلا اسلامی سیمینار منعقد ہوا۔ صفحہ نمبر 314 سوال نمبر عرب لیگ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: عرب لیگ کا قیام 22 مارچ 1945 کو مصر کے وزیر اعظم نحاس پاشا کی کوششوں سے عمل میں آیا۔ اس ضمن میں انہوں نے مصری ایوان نائبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ عرب اتحاد کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس عزم کی تکمیل کے لیے 1943 کا موسم سرما عرب ممالک کے سربراہوں کے ساتھ مذاکرات میں گزارا۔ جولائی 1944 میں انہوں نے اعلان کیا کہ تمام عرب ایک ایسے اتحادی ادارے کے قیام پر رضامند ہو گئی ہے جو انہیں بوقت ضرورت ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکے۔ ان کی فرمائش پر 25 ستمبر 1944 کو مصر، لبنان، عراق، شام اور اردن کے وفود اسکندریہ یعنی مصر میں اکٹھے ہوئے۔ سعودی عرب، یمن، لیبیا، مراکش اور فلسطین کی نمائندگی ان کے مبصروں نے کی۔ کانفرنس نے اعلان اسکندریہ جاری کیا جس میں لیگ آف عرب اسٹیٹ کے قیام کا ذکر کیا گیا تھا، اور پھر اس کانفرنس کے تقریباً 6 ماہ بعد اس تنظیم کا قیام عمل میں آ گیا۔ عرب لیگ کے رکن الجزائر، بحرین، کومورو، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، ماریتانیہ، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، سعودی عرب، صومالیہ، سوڈان، شام، تیونس، متحدہ عرب امارات اور یمن۔ ہیڈ کوارٹر: اس کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ میں ہے، لیکن کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت اسے تیونس منتقل کر دیا گیا۔ دسمبر 1990 میں اس کی حیثیت دوبارہ ہیڈ کوارٹر کے طور پر بحال کر دی گئی۔ خصوصی ادارے: عرب لیگ کے خصوصی ادارے یہ ہیں: نمبر 1 خصوصی اقتصادی ادارے، نمبر 1 اقتصادی کونسل، نمبر 2 عرب فنڈ برائے اقتصادی اور سماجی ترقی، نمبر 3 عرب بینک برائے افریقہ میں اقتصادی ترقی، نمبر 4 عرب صنعتی ترقیاتی ادارہ، صفحہ نمبر 315، نمبر 5 عرب، نمبر 2 خصوصی دفاعی ادارے، نمبر 1 مشترکہ دفاعی کونسل، نمبر 2 عرب متحدہ فوجی کمان، نمبر 3 مستقل فوجی کمیشن، نمبر 4 عرب ریاستوں کے شہری ہوابازی کی کونسل، نمبر 5 مشترکہ عرب سائنسی کونسل برائے استعمال جوہری توانائی، نمبر 3 خصوصی تعلیمی ادارے۔ نمبر 1 عرب لیگ کا تعلیمی، ثقافتی اور سائنسی ادارہ، نمبر 2 عرب لیگ کا ادارہ برائے زرعی ترقی، نمبر 3 عرب لیگ انسٹی ٹیوٹ برائے تیل کی تحقیق، نمبر 4 عرب لیگ آرگنائزیشن برائے انتظامی سائنس،
نمبر 5، عرب لیگ مطالعاتی مرکز برائے خشک علاقہ۔ نمبر 6، عرب لیگ اکیڈمی برائے بحری ٹرانسپورٹ۔ نمبر 4، خصوصی انتظامی ادارے، صفحہ نمبر 316۔ بین الاقوامی عرب لیگ ادارہ برائے جرائم کے خلاف سماجی دفاع۔ نمبر 2، عرب لیگ انتظامی عدالت۔ نمبر خصوصی مواصلاتی ادارے۔ نمبر 1، عرب لیگ سیٹلائٹ کمیونیکیشن آرگنائزیشن۔ نمبر 2، عرب لیگ ریاستی نشریاتی یونین۔ نمبر 3، عرب لیگ ٹیلی کمیونیکیشن یونین۔ نمبر 4، عرب لیگ ادارہ برائے معیارات اور حصص۔ نمبر 5، عرب لیگ ڈاک کی یونین۔ نمبر 6، عرب لیگ اطلاعاتی، صفحہ نمبر 317۔ یورپ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں اسلامی تنظیمیں، سوال نمبر 22۔ امریکہ اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اسلامی تنظیمیں کون کون سی ہیں؟ مختصر نوٹ لکھیے۔ جواب: ریاست ہائے متحدہ امریکہ۔ تعارف: ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا رقبہ 1/2 35 لاکھ مربع میل اور آبادی 22 کروڑ 65 لاکھ ہے۔ امریکہ کی آبادی مخلوط النسل ہے، جہاں گورے، کالے، سرخ، زرد، ہر رنگ و نسل اور ہر ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 87% گوری نسل کے لوگ ہیں، 1/2 12% افریقہ کے باشندے ہیں اور باقی 1/2% سرخ اور زرد رنگ کے لوگ اور ایشیائی باشندے ہیں۔ آبادی، رنگ و نسل کی طرح مذہبی لحاظ سے بھی ریاست ہائے متحدہ میں ہر مذہب کے پیرو پائے جاتے ہیں۔ ملک کی 95% تعداد عیسائی ہے اور عیسائیوں کے ہر فرقہ کے لوگ کثیر تعداد میں ہیں۔ اس کے بعد یہودی ہیں، جن کی تعداد 58 لاکھ تھی۔ مسلمانوں کی ابھی تک مردم شماری نہیں ہوئی، لیکن ان کی تعداد 12 لاکھ سے 50 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے۔ امریکہ میں بدھ، ہندو اور سکھ بھی پائے جاتے ہیں اور بہائی مذہب کے لیے بھی یہاں کی زمین خاصی زرخیز ثابت ہوئی ہے۔ باشندے، نئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عرب اور افریقہ کے سیاہ فام باشندے کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ چکے تھے۔ کولمبس کے بعد بھی جو افریقی غلام امریکہ لائے گئے، ان میں بکثرت مسلمان بھی تھے جو جبر و تشدد اور متعصبانہ ماحول کی وجہ سے اپنے مذہب کو قائم نہ رکھ سکے۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں کچھ عربوں اور ترکوں کے امریکہ پہنچنے اور وہاں آباد ہونے کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ مسلمان بھی اسلامی دنیا سے کٹ جانے کی وجہ سے اور مقامی عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کر لینے کی وجہ سے اپنا جداگانہ وجود قائم نہ رکھ سکے اور ان کی اگلی نسل کا بڑا حصہ غیر مسلم امریکی معاشرہ میں جذب ہو گیا۔ لیکن ان میں شام کے مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ بھی تھا جو اپنے دین پر قائم رہا اور انہوں نے وسط مغرب کی ریاست آیودہ کے شہر سیڈار ریپڈز میں 1929 میں امریکہ کی پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی، جس کی تعمیر 1934 میں مکمل ہوئی۔ مسلمان آبادکاروں کا پہلا بڑا ریلا پہلی اور دوسری عالمی جماعت کی درمیانی مدت میں امریکہ آیا۔ ان کی اکثریت مشرقی یورپ اور شام و لبنان کے عربوں پر مشتمل تھی۔ ان کی بھی کافی تعداد امریکہ معاشرے میں ضم ہو گئی، لیکن بیشتر تعداد نے اپنا علیحدہ وجود قائم رکھا۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا ریلا 1945 اور 1965 کے درمیان آیا۔ اس مدت میں اسلامی دنیا، صفحہ نمبر 318، کے تقریباً تمام ممالک آزاد ہو چکے تھے۔ اس لیے اس مدت میں ان ملکوں کے سفارت خانوں کے عملوں میں شامل ہو کر ہر طرف سے مسلمان امریکہ پہنچنے، اس کے علاوہ طلباء کی بہت بڑی تعداد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ اندازہ ہے کہ 1965 میں ریاست ہائے متحدہ اور کینیڈا میں مسلمانوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ مسلمان آبادکاروں کی سب سے بڑی تعداد 1965 کے بعد امریکہ آئی۔ اس دور میں
بیشتر تعداد ملازمت کے سلسلے میں آئی، کیونکہ 1965 میں صدر جانسن کے دور صدارت میں بیرون ملک سے آنے والوں سے متعلق قوانین میں نرمی کر دی گئی، جس کی وجہ سے ایشیائی ملکوں کے لوگوں میں متعلق قوانین میں نرمی کر دی گئی، جس کی وجہ سے ایشیائی ملکوں کے لوگوں کو امریکہ جانے کا موقع ملا۔ اس کے نتیجے میں انڈونیشیا، پاکستان اور ہندوستان سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان امریکہ پہنچنے لگے۔ اسی طرح عرب ملکوں، ایران، ترکی اور افریقہ سے بھی کثیر تعداد میں مسلمان امریکہ آئے۔ اس طرح 1980 تک باہر سے آنے والے مسلمانوں کی تعداد 11 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ اس مدت میں خود امریکہ کے باشندوں میں بھی اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق پہلا گورا امریکی جو اسلام لایا تھا، جس نے 1888 میں اسلام قبول کیا اور اسلام سے متعلق کتابچے بھی لکھے تھے۔ 1980 میں گورے امریکی مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی، لیکن ان کے 80% تعداد ایسی خواتین پر مشتمل ہے جنہوں نے مسلمانوں سے شادی کے بعد اسلام قبول کیا۔ 1931 سے سیاہ فام افریقی باشندوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور اس تیزی سے پھیلا کہ اس وقت کالے مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ سے 30 لاکھ تک بیان کی جاتی ہے۔ ان میں 75,000 اہل سنت والجماعت ہیں اور باقی اہل جاہ محمد کے امریکی مسلم مشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اہل جاہ محمد چونکہ اسلام سے بہت بھٹکے ہوئے تھے، اس لیے ان کے پیروں کو عرصہ تک اسلام سے خارج سمجھا گیا، لیکن فروری 1975 میں ان کی وفات کے بعد جب قیادت ان کے صاحبزادے وارث دین محمد کے ہاتھ میں آئی تو وہ کالے مسلمانوں کو بڑی حد تک اسی راستے پر لے آئے جو عام مسلمانوں کا ہے، اور اب کالے مسلمانوں کی مسجدیں تمام مسلمانوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ بعض مساجد میں امامت کے فرائض پاکستان اور دوسرے اسلامی ملکوں کے مسلمان انجام دے رہے ہیں۔ عارف غیور، جو ٹیکساس کرسچن یونیورسٹی فورٹ ورتھ میں معاون پروفیسر ہیں، امریکن اکیڈمی کے رسالے کی مارچ 1981 کی اشاعت میں ریاست ہائے متحدہ میں مسلمانوں کی تعداد پر ایک تحقیقی مضمون لکھا ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کی کل تعداد 12,03,500 بتائی۔ صفحہ نمبر 319، اور تفصیل سے بتایا کہ کس ملک سے کتنے مسلمان امریکہ میں آئے اور ان کی بڑی تعداد کہاں رہتی ہے۔ کالے مسلمانوں میں سے انہوں نے صرف 75,000 سنی مسلمانوں کو اس تعداد میں شامل کیا ہے۔ اب اگر اس تعداد میں 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک کالے مسلمان شامل کر لیے جائیں تو مسلمانوں کی کل تعداد 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک ہو جائے گی۔ کالے مسلمانوں کے بعد امریکہ میں سب سے زیادہ عرب ملکوں کے مسلمان ہیں جن کی تعداد 4,59,000 ہے۔ عربوں کے بعد ایرانی ہیں جن کی تعداد 65,15,000 ہے، پھر ترک آتے ہیں جن کی تعداد 1,25,000 ہے۔ اگر روس کی تاتاری مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو ترکوں کی تعداد 1,63,000 ہو جائے گی۔ پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کی تعداد 65,000 ہے، ان میں 40,000 صرف پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ البانوی مسلمانوں کی تعداد بھی 40,000 ہے اور یوگوسلاویہ کے مسلمانوں کی تعداد 35,000 ہے۔ باقی مسلمان ایشیا اور افریقہ کے دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ عارف غیور کی تحقیق کے مطابق 1,75,000 مسلمان نیو یارک اور اس کے مضافات میں رہتے ہیں، 1,20,000 شکاگو اور اس کے مضافات میں رہتے ہیں، 1,00,000 لاس اینجلس میں، 65,000 ڈیٹروئٹ میں، 45,000 دارالحکومت واشنگٹن میں، 45,000 سان فرانسسکو میں اور 40,000 ٹیکساس میں رہتے ہیں۔ لاس اینجلس میں عرب اور ایرانی اور شکاگو میں پاکستانی اور ہندوستانی دوسرے ملکوں کے مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں باہر سے آنے والے مسلمان۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف
خیبر پختونخوا ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 319 ہی جاری ہے۔ امریکہ میں باہر سے آنے والے مسلمان عام طور پر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئر کی حیثیت سے ملازم ہیں، اور اب تجارت اور کاروبار کی طرف سے بھی توجہ دے رہے ہیں۔ تنظیمیں، مسلمانوں کی کئی تنظیمیں بڑی فعال ہیں۔ نمبر 1 ان میں سب سے اہم مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن یعنی MSA ہے۔ یہ تنظیم 1952 میں طلباء نے قائم کی تھی، لیکن اب اس کو چلانے والے سابق طلباء اور غیر طلباء ہیں۔ اس کا صدر دفتر پلین فیلڈ یعنی انڈیانا میں ہے۔ MSA کا اپنا دارالاشاعت اور کتاب گھر ہے۔ تنظیم کی طرف سے الاتحاد کے نام سے ایک سہمائی رسالہ اور ہورائزن کے نام سے ایک ہفت روزہ انگریزی میں شائع ہوتے ہیں۔ نمبر 2 مسلمانوں کی دوسری اہم تنظیم ریاست ہائے متحدہ اور کینیڈا کی مسلمان انجمنوں کا وفاق ہے۔ یہ تنظیم 1952 میں میڈ سیڈرارر ریپیٹس کے شامی مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ اس کی طرف سے مسلم سٹار کے نام سے ایک اخبار شائع ہوتا ہے، اور یونٹی پبلشنگ ہاؤس کے نام سے ایک دارالاشاعت بھی ہے۔ صفحہ نمبر 320۔ نمبر 3 امریکی مسلمانوں کی تیسری بڑی جماعت اسلامی پارٹی امریکہ ہے۔ یہ جماعت 1971 میں یوسف مظفر الدین حامد اور ان کے ساتھیوں نے قائم کی تھی۔ اس کا صدر دفتر واشنگٹن میں ہے۔ اس کا مقصد تبلیغ کے علاوہ اسلام کو بحیثیت تحریک کے متعارف کرانا ہے۔ سیاہ باشندے اس کے روئے رواں ہیں۔ جماعت کی طرف سے الاسلام کے نام سے ایک انگریزی ماہنامہ بھی شائع کیا جاتا ہے، اور اسلامک پارٹی پبلیکیشنز کے نام سے ایک دارالاشاعت بھی ہے۔ نمبر 4 چوتھی بڑی تنظیم امریکن مسلم مشن ہے، جسے علی جا محمد نے قائم کیا تھا، اور 1975 ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے وارث دین محمد اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور فعال تحریک ہے۔ اس کا مرکز شکاگو میں ہے، اور اس کی طرف سے بلالین نیوز کے نام سے ایک ہفت روزہ شائع ہوتا ہے۔ مسلم مشن کی 200 سے زیادہ مسجدیں ہیں جو امریکہ کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں، اور کئی جگہ اسلامی تعلیم کے اہم ادارے کام کر رہے ہیں۔ شکاگو میں ایک عالیشان مسجد زیر تعمیر ہے۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے مسلمانوں نے بھی 200-250 کے قریب مسجدیں بنا لی ہیں، لیکن ان کی بڑی تعداد جرمنی اور فرانس کی طرح نجی مکانوں اور فلیٹوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض شہروں میں مستقل مسجدیں بھی بن گئی ہیں۔ واشنگٹن کا اسلامک سینٹر اور مسجد ان میں سب سے زیادہ شاندار ہے۔ سیڈار ریپڈز یعنی آئیوور کی مسجد بھی گنبد والی خوبصورت مسجد ہے۔ اسلامی کتب کی امریکہ میں کوئی کمی نہیں۔ مسلمانوں نے کتب فروشی کی متعدد دکانیں قائم کر لی ہیں، جن سے عربی، انگریزی اور اردو کی کتابیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 23 وسطی امریکہ میں موجود اسلامی تنظیموں پر بحث کریں۔ جواب: وسطی امریکہ سے ہماری مراد 2 ملک ہیں جو ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور جنوبی امریکہ کے درمیان واقع ہیں، اور جن میں میکسیکو کے علاوہ باقی ملک بہت چھوٹے ہیں۔ ان میں سوائے بلیزے کے تمام ملکوں میں ہسپانوی زبان بولی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس خطہ کو لاطینی امریکہ بھی کہا جاتا ہے۔ بلیزے کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے اس خطے کے باشندوں کی عظیم اکثریت رومن کیتھولک ہے۔ اس کے علاوہ ان میں سے کسی بھی ملک میں سفید فام باشندوں کی اکثریت نہیں۔ یہ لوگ سفید فام اور سرخ ہندی باشندوں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑی تعداد میں افریقی باشندے بھی پائے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 321
جو کسی زمانے میں غلاموں کی حیثیت سے لائے گئے تھے، مسلمان اس خطے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان کے بارے میں معلومات تو بالکل یا برائے نام ہے، یا تو بالکل نہیں یا برائے نام ہے۔ نمبر 1، میکسیکو۔ میکسیکو میں مسلمانوں کی تعداد 300 کے قریب ہے، اور یہ سب مسلمان ملکوں کے سفارت خانوں کے عملے پر مشتمل ہیں۔ میکسیکو میں 9 اسلامی ملکوں کے سفارت خانے ہیں، لیکن اس کے باوجود دارالحکومت میکسیکو سٹی میں جمعہ کی نماز کا بھی انتظام نہیں۔ 2، بلیزے۔ 100 افریقی اور 50 عرب مسلمان ہیں۔ دارالحکومت بیل موپان ہے میں جمعہ کی نماز کا انتظام ہے، اور ایک اسلامی مرکز بنانے کا منصوبہ بھی ہے۔ اسلامی مشن کے نام سے ایک تنظیم بھی قائم ہے۔ 3، کوسٹاریکا۔ یہاں بہت سے عربی النسل مسلمان ہیں، لیکن تعداد معلوم نہیں۔ دارالحکومت سان جوزی میں ایک اسلامی مرکز قائم ہے، جس کے امام مصطفیٰ محمد اسلام پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 4، پاناما۔ پاناما میں مسلمانوں کی تعداد 1500 ہے۔ پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رمضان 1400 ہجری اگست 1980 میں رکھا گیا۔ یہ مسجد بھارتی صوبہ گجرات کے ایک مسلمان تاجر سلمان بھیکو اور حکومت لیبیا کے تعاون سے بنائی جا رہی ہے۔ اخراجات کا اندازہ $50 لاکھ ہے۔ سلمان بھیکو 50 سال سے پاناما میں رہ رہے ہیں۔ پاناما میں مسلمانوں کی ایک تنظیم بھی ہے، جس کے سربراہ احمد ایف بھیکو ہیں۔ وسطی امریکہ کے دوسرے ملک سان سلواڈور، ہونڈوراس اور نکاراگوا ہیں، لیکن یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ سوال نمبر 24، کینیڈا میں موجود اسلامی تنظیموں پر نوٹ لکھیے۔ جواب، کینیڈا۔ تعارف، کینیڈا کا رقبہ 1/2 یعنی 38 لاکھ مربع میل 92 لاکھ مربع کلومیٹر، اور آبادی 1981 کے مطابق 2 کروڑ 42 لاکھ ہے۔ نصف سے کچھ کم آبادی رومن کیتھولک ہے، اور باقی مسیحیت کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ ڈی ایچ ہمدانی نے مسلمانوں کی تعداد 70,000 لکھی ہے، لیکن مسلمانوں کا عام طور پر یہ خیال ہے کہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے کم نہیں۔ حکومت کینیڈا کے مطابق ان میں 40 سے 50 ہزار پاکستانی ہیں۔ پاکستانیوں کی 12 سے 15 ہزار تعداد صرف دارالحکومت ٹورانٹو میں آباد ہے۔ جدہ یونیورسٹی کے مسلمان اقلیتوں کے انسٹیٹیوٹ کے مجلہ جرنل میں کینیڈا کے مسلمانوں سے متعلق پرز معلومات شائع ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 1871 عیسوی میں کینیڈا میں صرف 13 مسلمان تھے۔ 1951 میں یہ تعداد 2 اور 3 ہزار تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد آنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور اب یہ تعداد 1 لاکھ ہو چکے ہے۔ صفحہ نمبر 322۔ ابتدائی آبادکار عرب یا ترک تھے، لیکن اب پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد عرب ہیں۔ بنگلہ دیش، ترکی، ایران، مشرقی یورپ، مشرقی افریقہ اور بحیرہ کیری بیٹن کے مسلمان بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمان صوبہ اورانٹیرو میں ہیں، یعنی 50,000۔ اس صوبے کے شہر ٹورنٹو میں مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے۔ صوبہ کوئبک میں مسلمانوں کی تعداد 15,000 ہے، اور زیادہ مانٹربال میں آباد ہیں۔ صوبہ البرٹا میں مسلمانوں کی تعداد 15,000 ہے۔ یہاں کی بیشتر تعداد ایڈمونٹن، کالگری اور لیک لیبینیو کے شہروں میں پائی جاتی ہے۔ باقی 20,000 مسلمان ملک کے دوسرے صوبے میں منتشر ہیں۔ کینیڈا کی پہلی مسجد الرشید ہے، جو صوبہ البرٹا کے مقام ایڈمونٹن میں نومبر 1938 میں تعمیر کی گئی، جبکہ وہاں لبنانی مسلمانوں کے صرف 20 خاندان آباد تھے۔ اب تقریباً 20 شہر ایسے ہیں جس میں مسجدیں موجود ہیں۔ ٹورنٹو کی جامع فیصل، جو 1970 میں تعمیر ہوئی، پہلے کلیسا تھی جسے خرید کر مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ تنظیمیں، کینیڈا میں مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں۔ ان کی بیشتر تعداد ایک مرکزی تنظیم سے ملحق ہے، جس کا نام کونسل آف مسلم کمیونٹیز آف کینیڈا یعنی CMCC ہے۔ اس کے تحت تعلیم، نوجوانوں اور خواتین کے امور، مذہبی اور تعلقات عامہ اور مطبوعات سے متعلق کمیٹیاں قائم ہیں۔ یہ تنظیم ایک وسیع اور منظم تنظیم فیڈریشن آف اسلامک ایسوسی ایشنز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ کینیڈا کی ممبر ہے، جس کا صدر مقام ریاست ہائے متحدہ میں اولڈ ہرج نیو جرسی میں ہے۔ یہ تنظیم ریاست ہائے متحدہ کے طلباء کی مشہور تنظیم MSA کے تعاون سے کام کرتی ہے۔ بعض مسلم ادارے انگریزی، عربی اور اردو اور دوسری زبانوں میں خبرنامے اور جریدے بھی شائع کرتے ہیں۔ CMSCC ایک سہمائی رسالہ اسلام کینیڈا انگریزی میں شائع کرتی ہے۔
مونٹریال سے پاکستانی مسلمان کریسنٹ کے نام سے ایک 15 روزہ پرچہ انگریزی میں شائع کرتے ہیں۔ شمالی امریکہ کی اسلامی تحریک ایک سہمائی پرچہ تحریک اور اردو اور انگریزی دونوں شائع کرتی ہے۔ یہ پرچہ اسلامک سرکلر آف نارتھ امریکہ سائنا کلارا کینیڈا کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ کینیڈا میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ قرآن اور اس کے انگریزی اور فرانسیسی ترجمے اور اسلامی کتب آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو عام طور پر امتیازی سلوک کی شکایت ہے۔ حکومت اسلام کو تسلیم شدہ مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، لیکن اسلامی شخصی قانون ابھی تک نافذ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کتاب علم الکلام اور فلسفہ و اسلام اور مسلم دنیا اختتام پذیر ہے۔ یہ کتاب ہے ایم فائنل اسلامیات اور پرچہ نہم وما علینا الا البلاغ المبین۔ سابقہ ایک پرچہ جی ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ پاکستان ایم اے اسلامیات فائنل ایگزامینیشن 2017 یعنی 2017 کا یہ پیپر ہے۔ پرچہ نمبر 9 ایم اے اسلامیات علم الکلام اور فلسفہ و اسلام اور مسلم دنیا۔ تو اس میں ٹائم الاؤ یعنی 4 گھنٹے ہیں وقت آپ کے پاس، اور اس پرچے کے نمبر ہیں 100۔ نوٹ: حصہ اول یا دوم میں سے کسی ایک حصے سے 5 سوالات حل کریں، نمبر برابر ہیں۔ حصہ اول علم الکلام الفلسفہ، سوال نمبر 1، علم کلام کی تعریف کریں، موضوع اور تاریخی پس منظر پر سیر حاصل بحث کریں۔ سوال نمبر 2، اختلاف عقائد کی ابتدا کب اور کیوں ہوئی، اس کے اسباب پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 3، معتزلہ کی ابتدا کیسے ہوئی، ان کے قواعد خمسہ پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 4، خوارج کے آغاز، عقائد اور نظریات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 5، جدید علم کلام کی ضرورت اور اس کے بنیادی اصولوں پر بحث کریں۔ سوال نمبر 6 اور اس کے 2 جز ہیں، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں۔ الف، جمال الدین افغانی، ب، شیخ محمد عیدہ۔ سوال نمبر 7، علم کلام اور فلسفہ کے میدان میں مسلمانوں کی خدمات پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، علم کلام میں امام ابن تیمیہ، امام ابن تمیمہ اور شاہ ولی اللہ کی خدمات کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 9، نبوت اور رسالت کی حقیقت پر بحث کرتے ہوئے متکلمین کی آراء تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 10، فلسفہ اور علم کلام کے باہمی تعلق کی وضاحت کریں۔ حصہ دوم، مسلم معاصر دنیا۔ سوال نمبر 1، اسلامی ریاست کے وجود اور مرحلہ وار ارتقاء پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 2، سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی اہمیت کا جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 3، پاکستان اور ترکی کا اتحاد و تعاون عالم اسلام کی تقویت کا باعث ہے، بحث کریں۔ سوال نمبر 4، افغانستان کی صورتحال پر نوٹ لکھیں، مسئلہ افغانستان کا ممکن حل تجویز کریں۔ سوال نمبر 5، عالم اسلام کے موجودہ قدرتی وسائل پر جامع نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 6، عالم اسلام کے اتحاد و استحکام کے لیے اقدامات تجویز کریں۔ سوال نمبر 7، پاکستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ سوال نمبر 8، مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین دنیا اسلام کے اہم حل طلب مسائل ہیں، تبصرہ کریں۔ سوال نمبر 9، درجہ ذیل میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیں۔ الف، ڈیورنڈ لائن اور ب، معتمر عالم اسلامی۔